اچھا ساتھ صاحب جو کنفیوژن ہے وہ یہ کہ جو قیادت ہے پاکستان تحریک انصاف کی، ان کے درمیان ہمیں اندرونی اختلافات تو بہت نظر آ رہے ہیں. اب اس سچویشن میں جہاں پہ آپ 24 نومبر کو اتنی امپورٹنٹ کال دے رہے ہیں کہ یہ فائنل کال ہے ہماری، تو ڈیفینیٹلی دیر شوڈ بی سم ون ہو شوڈ ایکچولی بی لیڈنگ آل آف دیٹ. تو آپ کو کون نظر آ رہا ہے اس کو لیڈ کرتے ہوئے؟ علی امین گنڈاپور صاحب ہیں، علیمہ خان صاحب ہیں، بشرا بی بی ہیں، کون ہے میرے خیال میں میں پی ٹی آئی کی انٹرنل پالیٹکس کو نہیں جانتا، لیکن میرے خیال میں علیمہ خان صاحبہ اور بشرا بی بی صاحبہ کو تو ہمیں اس میں کاؤنٹ نہیں کرنا چاہیے. اس وجہ سے نہیں کرنا چاہیے کیونکہ وہ پارٹی کی کوئی پوزیشن ہولڈر نہیں ہے. ہمیں بات یہ کرنی چاہیے کہ کیا علی امین گنڈاپور صاحب کو اس کو لیڈ کرنا چاہیے، یا گوہر صاحب کو لیڈ کرنا چاہیے، یا سلمان اکرم راجہ صاحب کو لیڈ کرنا چاہیے، یا شیخ وقاص جو پارٹی کے ہولڈرز ہیں. لیکن ابھی تک وہ کمیٹی کے نام بھی سامنے نہیں آئے. یہ بات آپ کی درست ہے کہ پی ٹی آئی کو مجھے نہیں پتا کہ ان کی انٹرنلی کیوں رفٹ ہے اتنی زیادہ، بظاہر نظر بھی آ رہی ہے. پی ٹی آئی کو تو اس وقت اپنی اپوزیشن کی پالیٹکس کرتے ہوئے کنسنسس بلڈنگ کرنی چاہیے. ان کو چاہیے کہ نہ صرف کہ اپنی رفٹس بھی ٹھیک کریں، آپس کے اندر بھی کوئی جو بھی تضادات ہیں ان کو ٹھیک کریں، بلکہ جو دیگر اپوزیشن پولیٹیکل پارٹیز ہیں، مولانا صاحب ہوں، دیگر اپوزیشن کی چھوٹی پولیٹیکل جماعتیں ہوں، ان سب سے بھی بات کریں. اپوزیشن کے اندر رہتے ہوئے انہیں کنسنسس بلڈنگ کرنی چاہیے، نہ کہ یہ کہ اپنے انٹرنل ہی کو آپ تضاد پیدا کر دیں. دیر از اسٹرینتھ ان نمبرز. جب آپ کے نمبر زیادہ ہوں گے، زیادہ لوگ ساتھ ہوں گے، زیادہ پولیٹیکل پارٹیز ساتھ ہوں گی، ان سب کی آئیڈیالوجی متفقہ طور پہ ان سب پولیٹیکل پارٹیز کی جب کچھ ڈیمانڈز پیش کرے گی تو اس میں کریڈیبلٹی آتی ہے. کسی بھی اپوزیشن پارٹی کے لیے سب سے موزوں بات یہ ہے کہ وہ زیادہ لوگوں میں کنسنسس بلڈ کرے، زیادہ پارٹیز میں کرے، اور پی ٹی آئی کو بھی یہی کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا آمنہ، جو یہ سب کر رہی ہے پاکستان تحریک انصاف، اس کا ایجنڈا صرف ایک یہ ہے کہ ہم نے ایک ڈائلاگ کے ٹیبل پہ آنا ہے. وہ کس کے ساتھ آنا ہے نہیں آنا، دیٹس انادر ڈیبیٹ. لیکن وہ ڈیفینیٹ ہے، وہ بہت آبویس ہے کہ وہ حکومت کے تھرو ہی ہوگا اگر کچھ ہوتا ہے. اور یہ پاکستان تحریک انصاف کے بانی خود بھی کہہ چکے ہیں کہ ہم لوگ جو بھی ہمارے سامنے شخصیات آئیں گی ہم ان سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں. حکومت آپ کو سنجیدہ نظر آتی ہے کہ اس پوائنٹ پہ اگر آ جاتے ہیں جہاں پہ تحریک انصاف کے ساتھ بات کرنی پڑے تو سنجیدگی کے ساتھ حکومت کرے گی؟ دیکھیں حکومت پاکستان کے لیے فار دی سیک آف پاکستان. نو دیٹس واٹ آئی ایم کمنگ ایٹ. حکومت تو آج سے نہیں، حکومت تو آج سے 9 مہینے پہلے سے بات کرنا چاہ رہی ہے. ایشو یہ ہے کہ میرا آپ سے الٹا کاؤنٹر کوشچن یہ ہے کہ آپ کیسے یہ سمجھتی ہیں یا یہ کہہ سکتی ہیں کہ عمران خان صاحب کی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ کوئی حقیقت پر مبنی ہے یا اس کے اندر کوئی سیریسنس ہوگی؟ وہ تو اس طرح کی سٹیٹمنٹس ہر آئے دن دیتے رہتے ہیں. میرا خیال ہے کہ جس دن سے وہ جیل گئے ہیں تب سے لے کے آج تک کرنا چاہتے ہیں نہیں، بٹ آئی ایم کمنگ ایٹ دیٹ. وہ 50 ٹائمز مذاکرات کی بات بھی کر چکے ہیں، پھر وہ منت ترلا بھی کر چکے ہیں، پھر وہ اس سے مکر بھی چکے ہیں کہ جی میں نے کسی کے ساتھ بھی کوئی مذاکرات نہیں کرنے. سو حکومت کی طرف سے دیکھیں، حکومت کی بڑی کلیئر کٹ پالیسی ہے دیٹ پاکستان کمز فرسٹ، سیفٹی سوورینٹی آف پاکستان کمز فرسٹ فار اس. حکومت کی اس وقت کوئی فریجائل ایگو نہیں ہے جو پاکستان تحریک انصاف ہمیشہ دکھاتی رہی. حکومت کا کوئی ونڈکٹیو ایجنڈا نہیں ہے. حکومت کسی کو ٹارگٹ نہیں کرنا چاہ رہی. حکومت نے اگر بدلے لینے ہوتے تو اس وقت اسمبلیاں جو ہیں جس کے اندر اتنے ان کے ممبران بیٹھے ہیں، سینٹ کے اندر، نیشنل اسمبلی کے اندر، پروونشل اسمبلی کے اندر، کے پی کے میں حکومت بنا کے بیٹھے ہیں، تو حکومت نے اگر بدلہ لینا ہوتا یا ونڈکٹیو ہونا ہوتا تو اس وقت یہ سارا کچھ نہ ہو رہا ہوتا. There was a lot that they could have done. جس طرح یہ اپنی حکومت میں کرتے رہے، پاکستان مسلم لیگ نون کو اور اس کے ممبرز کو ٹارگٹ کرتے رہے. ایشو جو ہے وہ آپ اگر اس کے اوپر فوکس کریں، ایشو یہ ہے کہ جس وقت نون لیگ کی گورنمنٹ تھی تو ایک نہیں، صرف میاں نواز شریف نے نہیں، کیا وہ خواہ وہ ان کی فیملی ہو، خواہ وہ ان کی پارٹی لیڈرشپ ہو، سینئر لیڈر سے لے کے چھوٹے لیڈر تک لوگوں نے مہینوں سالوں جیلیں کاٹی ہیں. ان کی پارٹی کا ایک شاہ محمود قریشی صاحب بچارے اندر ہیں، ان کو بھی کوئی نہ ان کا نام لیتا ہے نہ ان کو کوئی یاد کرتا ہے. ان کے بچے ہی مارے مارے پھر رہے ہیں ان کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے. ان کی شکایت بھی بلکہ ابھی سامنے آئی ہے، ساتھ ساتھ اس پہ that's what I'm saying. اس کے علاوہ کوئی راضی نہیں ہے ان کے لیے عمران خان کے لیے جیل جانے کو. عمران خان کے لیے مشکل. اب سینئر قیادت بھی ہے، چیمہ صاحب ہیں، یاسمین راشد صاحبہ، دیگر قیادت، وہ بیچارے بہت لوگ موجود ہیں جیل میں ابھی بھی. میں سوری بصد احترام ہے آپ کی اس میں بڑی جب میں لیکن شاہ محمود قریشی پلیز ساتھ صاحب ایڈ کر لیجیے گا. جو پوائنٹ آمنہ کا تھا کہ شاہ محمود قریشی صاحب کو بھی کوئی پوچھ نہیں رہا، اور بلکہ انہوں نے ابھی بریکنگ نیوز بھی ہمارے پاس کچھ دیر پہلے آئی ہے، انہوں نے بیان دیا کہ ہم لوگ چاہیں گے کہ جو ابھی موجودہ قیادت ہے تحریک انصاف کی وہ آ کے ایک بار ہم سے بھی پوچھ لیں کہ ہم کیا چاہتے ہیں، ہماری بھی کوئی سیاسی حکمت عملی ہو سکتی ہے. اور جو باہر ہے وہ جیل جانے کو تیار درست نہیں. دیکھیے بالکل پاکستان تحریک انصاف کی پولیٹیکل اسٹریٹجی میں بہت سارے سکون،
उन्होंने बहुत सारी जगहों पे उनको मुख्तलिफ काम करना चाहिए था जहां पे उन्होंने नहीं किया। ठीक। बहुत सारी चीजें हैं जो उनको अब करनी चाहिए जो वो नहीं कर रहे। इसके ऊपर तो मेरा ख्याल है आप किसी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रेगुलर वर्कर से पूछें कि क्या आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के ऊपर पूरी तरह इत्मीनान है कि ये वाकई दुरुस्त काम कर रहे हैं, तो सब लोग कहेंगे कि नहीं कर रहे। कुछ के 2 आइडियाज होंगे, कुछ के 5 होंगे, बिल्कुल तनकीद करनी चाहिए। लेकिन जिस पैराडाइस में, मैं फूल्स पैराडाइस नहीं कहना चाहता, लेकिन जिस जन्नत में मैडम और मैडम की पार्टी का मौक़िफ़ है, मैं इनके अल्फाज बताता हूँ कि इनका कोई विंडिक्टिव एजेंडा नहीं है, ये किसी को टारगेट नहीं कर रहे, इन्होंने किसी से बदला नहीं लिया। मुझे यकीन है मैडम के साथ मिलके कि जब पाकिस्तान की तारीख लिखी जाएगी इस लम्हे की 10, 15, 20 साल बाद, तो ये सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा कि वो एक हुकूमत और वक्त जब किसी के ऊपर कोई तशद्दुद नहीं हुआ, कोई विंडिक्टिव एजेंडा नहीं हुआ, कोई किसी को टारगेट नहीं किया गया, किसी के साथ कोई ज्यादती नहीं की गई, ये यास्मीन राशिद साहिबा, ये दीगर लोग, ये ऐसे, मुझे यकीन है कि ये हुकूमत सबसे सुनहरे हरूफ में याद की जाएगी कि इनके वक्त में ऐसा कुछ नहीं हुआ, हम सारे बेवकूफ हैं जो देख रहे हैं। ठीक है। चलिए, मैं इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने आपके साथ एग्री किया। नहीं, मैं आपने तो तंजन एग्री किया, नहीं, लेकिन मैं एक बहुत दिल से एग्री किया। मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए मसला ये है कि इशू ये है कि ये खुद माशाल्लाह एक बहुत सीनियर और सक्सेसफुल लॉयर है और मुझे इनसे डेली बेसिस पे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। लेकिन अगर ये इस तरह का कमेंट करेंगे कि लॉ इज टेकिंग इट्स कोर्स, अगर आप विंडिक्टिव एजेंडा में और कानून की बालादस्ती में फर्क नहीं करेंगे, और अगर आप ये कहेंगे कि जी राना सनाउल्लाह साहब की गाड़ी के अंदर ड्रग्स प्लांट कर दिए जाएंगे और उसके बाद उनको चूहों वाले फर्श पे सुलाया जाएगा, उसको अगर आप इक्वेट कर देंगे स्टेट इंस्टीट्यूशंस पे हमला करने वालों को ट्रायल करने से, तो ये कंपैरिजन बनता नहीं है। चलें, ठीक है। अच्छा, एजेंडा हमारा तब होता जब हम भी प्लांटेड काम कर रहे होते सिर्फ इसलिए कि हमने इनसे बदला लेना। सॉरी, चलें, ब्रेक की कॉल आ रही है, जल्दी है। 90 मेंबर्स हैं इनके पंजाब असेंबली में, अगर वो दंदनाते फिर रहे हैं पूरे मुल्क में, हमारा कोई विंडिक्टिव एजेंडा होता तो वो असेंबली का हिस्सा चलें, ठीक है। हम मैडम ऐसे थोड़ा सा मेरा ख्याल है शायद बुरा मान गई, हम तो एग्री करते हैं इस बात से। चल, ठीक है, हम तो आपके साथ हैं इस बात। चलें, आपका पॉइंट